اسی طرح شہید ابراہیم رئیسی، انہوں نے بھی زندگی ایسے گزاری، اطاعت پروردگار میں، خدا کی راہ میں۔ جس دن ان کی شہادت ہوئی، شہید ابراہیم رئیسی کی بات یاد آ گئی، سلوات پڑھ کر محمد ان کی شہادت سے تقریباً ایک ہفتہ پہلے وہ معصومہ کم سلام اللہ علیہ کے روزے پہ آئے زیارت کی، اور یہی سیم چیز ہوئی تھی قاسم سلیمانی کے ساتھ، کہ انہوں نے بھی جب شہادت پائی تو ایک ہفتہ پہلے وہ معصومہ کم کے روزے پہ زیارت کرنے آئے تھے۔ یہ دونوں چیز پیرلل تھی، دونوں کے بیچ میں ایک ہی طرح کی یکسانیت پائی جاتی ہے۔ ایک شخص جس وقت وہ زیارت کرنے آئے، میں بتا چاہ رہا ہوں کہ خدا کی راہ میں زندگی گزاری تو خدا کی راہ میں موت نصیب ہوئی۔ ایک شخص آیا ان سے اسی وقت ملنے، ابراہیم رئیسی پریزیڈنٹ آف ایران، اتنا مجمع حرم میں ان سے ملنے آیا تھا، مسافر کرنے آئے تھے، لوگ دیکھنے آئے تھے۔ اس میں ایک شخص آ کر ابراہیم رئیسی سے کہتا ہے کہ میں فقیر ہوں، تندرست۔ آپ سوچیں ایک چھوٹا موٹا نیتا آتا ہے تو اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ کسی سے گفتگو کرے، وہ ایک پریزیڈنٹ ہے، لیکن چونکہ اخلاق ان کے اندر ہے تو انہوں نے اس بزرگ کی بات کو اہمیت دی اور اس سے دریافت کر کے کیا مسئلہ ہے۔ اس نے کہا کہ میں تندرست ہوں، میرے پاس رہنے کو گھر نہیں ہے، بڑی مشکلات ہیں میرے ساتھ۔ شہید ابراہیم رئیسی نے کہا کہ تمہارا کوئی ٹیلی فون نمبر ہے؟ شہادت کے ہفتے پہلے کا بتا رہا ہوں۔ کہا جی ہاں۔ ان کے ساتھ جو باڈی گارڈز تھے ان کو دیا کہ بھائی اس کا نمبر دے۔ اچھا جب واپس اپنے گھر لوٹ کے آیا تو اس نے کہا کہ بھائی میں نے شہید ابراہیم رئیسی سے آج گفتگو کی اور اپنی مشکل کو بیان کیا، اور امید ہے کہ وہ میرے اس مسئلے کو حل کریں گے، میرے لیے گھر تعمیر کروائیں گے، میرا گھر بنوائیں گے۔ لوگوں نے ان کا مسئلہ کرنا شروع کیا، مذاق اڑانا شروع کہ اما جاؤ، کہاں تم ایک فقیر غریب تندرست، اور کہاں وہ پریزیڈنٹ آف ایران، رئیس جمہور، اس نے تمہاری بات سنی ہوگی لیکن عمل نہیں کرے گا۔ تو جا رہا تھا کسی سفر پہ، اس کے پاس اس شخص کے پاس ایک فون آیا، کہا کہ تم فلاں شخص ہو نا جو حرم میں ابراہیم رئیسی سے ملے تھے؟ کہا جی۔ کل انہوں نے کہا ہے کہ تم اپنا اکاؤنٹ نمبر ہم کو بھیجو۔ کہا کس نے کہا؟ کہ ابراہیم رئیسی نے کہا ہے کہ تم اپنا اکاؤنٹ نمبر ہم کو بھیجو تو ہم تمہاری مدد کریں گے۔ تو اس نے روتے ہوئے فون رکھا اور مسکرا کے کہا کہ میرے محلے والے میرا مذاق اڑا رہے تھے کہ کہاں تم تندرست فقیر اور کہاں وہ رئیس جمہور پریزیڈنٹ۔ کہا کہ ابراہیم رئیسی کے دفتر سے اس کو فون آیا اور اس کے اکاؤنٹ میں اتنی قیمت بھیجی گئی کہ جس سے وہ اپنا گھر تعمیر کر سکے۔ سبحان اللہ۔ کیا ہے خدا کی راہ میں تو زندگی ہے، تو جب خدا کی راہ ہمیں زندگی گزاری تو خدا کی راہ میں موت بھی نصیب، شہادت سعادت ہے۔ صلوات علی محمد، اللہم صلی علی محمد۔ شہادت سعادت ہے۔ اچھا یہ جو آیت کہہ رہی ہے کہ بل احیاء، کہ شہید زندہ ہے، تو آئیے ذرا دیکھیں کہ ہمارے پاس کوئی ایسا نمونہ ہے، کوئی ایسی مثال موجود ہے کہ جس کے ذریعے ہم کہیں کہ ہاں شہید زندہ ہے۔ ایک مثال دے دوں انشاءاللہ بات کو تمام کرتا ہوں۔ ایران میں ایک جگہ ہے گلزار شہداء، جب زائرین جاتے ہیں وہاں زیارت کرنے کے لیے تو گلزار شہداء بھی جایا کرتے ہیں، وہاں مختلف شہداء کی قبریں، وہاں ایک شہید دفن ہے مجتبیٰ صالحی، مجتبیٰ صالحی نام کا ایک شہید وہاں مدفون ہے۔ لوگ اس کی قبر پہ آتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، ان کی دعائیں مستجاب ہوتی ہیں،
خود ہمارے بہت سے احباب ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم آ جا کے دعا مانگتے ہیں، ہماری بات خلاف ہوتی ہیں، اور عقیل کو بھی بعد میں زیادہ نشرف حاصل ہوا. ان شہید کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب وہ شہید ہوئے اور شہید ہونے کے ایک ہفتے بعد ان کی بیٹی جب اپنے اسکول پہنچی تو اسکول والوں نے ایگزامینیشن کے بعد رپورٹ کارڈ تیار کیے تھے، اور وہ رپورٹ خود موجود ہے، اپنا چاہے تو ذرا سے یاد کریں گے. رپورٹ کارڈ اس بچی کو دیا کہ جاؤ اور اپنے والد کی سگنیچر کرا کے آؤ، امضا لے کے آؤ، سائن لے کے آؤ، دستخط لے کے آؤ. وہ اس رپورٹ کارڈ کو لے کر گھر پہ آئے اور اپنی ماں کو دیا کہ ماں یہ رپورٹ کارڈ ہمیں اسکول سے ملا ہے، مدرسے سے ملا ہے، اور کہا یہ گیا ہے کہ اس پہ والد صاحب کی سائن چاہیے، اور میرے والد تو شہید ہو چکے ایک ہفتہ پہلے. کہا کیا کریں؟ ماں نے تسلی دی، سمجھایا، اور سمجھانے کے بعد اس سے کہا کہ تم پریشان نہ ہو، ہم تمہارے اسکول جا کے بات کر لیں گے. اچھا وہ اپنے باپ کو یاد کر کے روتی رہی، اور وہ رپورٹ کارڈ جو تھا اس کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے سو گئی. اور جب سوئی تو اس کے خواب میں اس کے بابا آئے، اس کے والد آئے، وہی شہید آیا خواب میں بیٹی کے. کہا بیٹی پریشان ہو، کیا بات ہے؟ کہا بابا یہ مشکل ہے، یہ مسئلہ ہے. کہا بیٹا پریشان نہ ہو، پریشان نہ ہو، تم آرام سے سو جاؤ. اب وہ آرام سے سو گئی، سوتی رہی. اب جب صبح اپنے اسکول کے لیے آمادہ ہو رہی تھی تو وہ گئی اپنا رپورٹ کارڈ اٹھانے، اور جب رپورٹ کارڈ اٹھایا تو کیا دیکھتی ہے کہ جہاں پر باپ کی سگنیچر چاہیے تھی وہاں باپ کی سگنیچر موجود ہے. اس نے آگے ماں کو دکھایا،